السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم القدوس اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کی صفات اور اس کے وظائف کے بارے میں پڑھیں گے۔ القدوس اللہ کے ناموں میں سے پانچواں نام ہے۔ قرآن پاک میں یہ نام 2 بار آیا ہے۔ القدوس کا مطلب ہے ہر طرح کے عیب سے پاک اور انتہائی پاک ذات۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک تو پاک ذات ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ پاک ذات، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ پاک ذات ہے۔ القدوس وہ ذات جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، ہر طرح کا کمال جمال اس کو حاصل ہو، اور جس میں کوئی نقص نہیں ہے اور طاقت کا مظہر ہے۔ القدوس کا اجلال جب کسی چیز پہ پڑتا ہے تو وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پیارا نام ہے۔ جیسے زمانے پہ پڑتا ہے تو زمانہ مقدس، جیسے رمضان، عرفہ کا دن، حج بیت اللہ، یہ جو 10 راتیں آتی ہیں، اسی طرح آپ امیجن کرتے جائیں جس جس رات کو یا دن کو اللہ نے مقدس کیا ہے۔ عیدین کے دن جو ہوتے ہیں کتنے مقدس ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قدوس نام کی وجہ سے ہیں۔ مکان پہ پڑتا ہے تو مکان مقدس، کعبۃ اللہ۔ انسان پہ پڑتا ہے تو انسان مقدس، انبیاء اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا القدوس کی جلال اس کتے پہ ہوا۔ اور 7 سے 13 جانوروں کے جنت میں جانے کی بشارت ہے، جس میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 3 بار یہ تسبیح فرماتے تھے: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ دشمن سے حفاظت کے لیے مسلسل اس کا کھلا ورد کریں۔ اللہ کے حکم سے دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ مقدمہ بازی کے دوران پڑھنا بھی مجرب ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو اس میں مسلسل پڑھتے رہیں، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں، زبان سے دہرانا لازمی نہیں ہے، دل میں ہی پڑھتے رہیں، یا قدوس یا قدوس یا قدوس۔ اسی طرح دوسرے وظائف ہیں: ناجائز خواہشات کو قابو کرنا، عادات بد۔ آج کل جو نوجوانوں کی عادات ہیں، میں اشارے میں اشارے بازی سے کام لوں گا، اس میں کوئی آپ کو ڈائریکٹ بات نہیں بتا رہا۔ نوجوان جس شیطانی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس میں الجھے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 41 دن تک اول آخر دروشی پڑھ کے 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں: یا قدوس یا قدوس یا قدوس، اور اس کے بعد پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے، عادات بد ختم ہو جائیں گی۔ سفر میں آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لمبا کوئی سفر کیا، اس میں تھکاوٹ ہو گئی، تو اس میں یہ ہے کہ یا قدوس یا قدوس مسلسل پڑھتے رہیں، جب بھی ذہن میں آئے دل ہی دل میں یا زبان سے، جس طرح بھی آسانی ہو دہراتے رہیں۔ جتنا مرضی سفر کریں، اللہ تعالیٰ کرم کیے رکھیں گے اور آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دشمن کو دوست بنائیں۔ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے، اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں، تو 11 دن تک اول آخر درود شریف اور اس کے بعد 319 مرتبہ پڑھ کے دشمن کا تصور کر کے اس کے اوپر دم کریں۔ مخالف لوگ جو ہوتے ہیں دوست بن جاتے ہیں اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہر جمعے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو ارن والے پہ سبحان قدوس یہ پڑھتے جائیں دل ہی دل میں، اور کھانا کھاتے جائیں۔ چند جمعے کے بعد عبادت اور ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا، وہ انسان جس طرح فرشتے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر جو عبادت کا ذوق ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر کوئی امراض ہیں جس کا آپ کہتے ہیں کہ ناممکن مرض ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جس کی آج کل ابھی تک مستقل دوا کوئی نہیں ملی، تو تہجد کے وقت 41 مرتبہ، 41 دن 100 مرتبہ یا قدوس یا قدوس اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ تہجد کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے تو فجر کے ٹائم پہ، فجر کے بعد پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ ریشے ریشے سے اللہ تعالیٰ بیماری نکال دیں گے۔ 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اگر خواب میں یہ نام دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کی توفیق ہوگی، اور اگر کوئی آپ کو بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دیں گے۔ تو یا قدوس، اس نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا ورد کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔